کرم کی بھیک تو میرے کریم دے دے مجھے، کرم کی بھیک تو میرے کریم دے دے مجھے، نبی کے صدقے میں عقل سلیم دے دے مجھے، نبی کے صدقے میں عقل سلیم دے دے مجھے، نکال دے میرے منفی خیال سینے سے، نکال دے میرے منفی خیال سینے سے، سکون قلب کی دولت عظیم دے دے مجھے، سکون قلب کی دولت عظیم دے دے مجھے۔ آج 80% بے سکونی عام ہو چکی ہے۔ آج ہمارے تمہارے سینوں سے سکون، ہمارے تمہارے دلوں سے سکون نکل چکا ہے۔ ہر انسان بے سکونی کا شکار ہے، کسی کو سکون نہیں، وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے اپنے سینے میں، جس سینے میں اللہ کا کلام ہونا چاہیے، جس سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونا چاہیے، آج اسی سینے میں آج دنیا کی محبت گھسی پڑی ہے۔ جس دل میں نبی کی یادیں ہونا چاہیے، اس دل میں آج دنیا کی یادیں بسی پڑی ہے، تو سکون کہاں سے آئے گا؟ بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے اپنے دل کو غافل کر لینا، یہ بے سکونی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اگر دنیا میں سکون چاہتے، تمام بزرگوں نے لکھا ہے، میرا آزمایا ہوا بھی ہے کہ سب سے زیادہ سکون اگر کہیں ملتا ہے تو اللہ کی عبادت میں ملتا ہے، یا کہیں سکون ملتا ہے بزرگوں کے دیار سے ملتا ہے۔ آج یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، اس کے بعد ہم سکون تلاش کرتے ہیں۔ اگر سکون کہیں تلاش کرنا ہو تو اللہ کی عبادت کیا کرو، تمہیں سکون ملے گا۔ آج ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کیا ہے، اور اس کے بعد ہم کو یہی نہیں معلوم کہ سب سے بہترین عبادت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے عریضہ پیش کیا، سوال قائم کیا، کیا پوچھا؟ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الاعمال افضل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال الصلاۃ لاول وقتھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین اپنے وقت پر اول وقت میں نماز کا پڑھنا سب سے بہترین عمل ہے۔ اول وقت میں نماز کا ادا کرنا، یہ سب سے سارے اعمالوں سے سب سے بہترین عمل ہے، نماز کا پڑھنا۔ لیکن آج ہمارے پاس اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تمام اعمالوں میں افضل ہے۔ اس افضل کام کو انجام دینے کے لیے افضل انسان کی بھی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے، بہترین اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ باقی دنیا کی محبت کے لیے، دنیا داری کے لیے سارے کام ہمارے پاس ٹائم ہے، سارے کاموں کے لیے ٹائم ہے، مگر اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج دنیا میں دیکھو کتنے عامل ہیں، گلی گلی، کوچے کوچے، ڈگر ڈگر، ہر جگہ تمہیں عامل ملیں گے۔ کوئی کہے گا میں سورہ جن کا عامل ہوں، کوئی کہے گا میں فلاں سورہ کا عامل ہوں، فلاں سورہ کا عامل ہوں، نہ جانے کتنے عامل، بے شمار چماسی کیڑوں کی طرح عامل پھر رہے ہیں۔ اگر واقعی وہ لوگ نماز کے پابند ہیں تو واقعی وہ لوگ عامل ہیں، اور جو اپنے آپ کو عامل کہتا ہو، اپنے آپ کو سورہ جن کا عامل، فلاں عامل، فلاں عامل، فلاں یہ، فلاں عامل نہیں، بہت سارے عامل، اگر نمازوں سے غافل ہے تو کوئی وہ عامل نہیں ہے، کوئی عمل ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ نماز سے بڑا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ کسی چیز کا عامل نہیں ہے، کسی وظیفے کا عامل نہیں، کسی سورہ کا عامل نہیں، اگر وہ نماز کا پابند ہے، نماز عمل پڑھتا ہے نماز پر، تو اس سے بڑا کوئی عامل نہیں ہے۔ سب سے بڑا اگر کوئی عمل ہے تو اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، پانچوں وقت کی عبادت کرنا، وقت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہے اور چاہیں تم دنیا بھر کے عمل کر ڈالو، تمہارے سارے عمل تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں۔ آج ہم صرف عمل کر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں عامل ہوں۔ آج ہم صرف لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نیک انسان ہوں، لیکن بننا نہیں چاہتے۔ آج ہم جبے کبے، آج ہم پگڑی اور عمامہ شریف صرف اسی لیے باندھتے کہ لوگ مجھے دیکھ کر بڑا سمجھے، بڑا عالم سمجھے، بڑا دیندار سمجھے، نیکوکار سمجھے، مگر ہم لوگ دیندار نیکوکار بننا نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں ہونا تو یہ چاہیے تھا دکھاوا کم اور حقیقت زیادہ ہونا چاہیے۔ آج ہے کیا؟ دکھاوا زیادہ، حقیقت کم ہے۔
آج ہم لوگ نیک بننا نہیں چاہتے, متقی پرہیزگار بننا نہیں چاہتے, صرف دکھنا چاہتے ہیں. آج ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم سے کوئی نیک کام ہو, ہمیں لوگ نیک سمجھیں. آج ہمارے اندر ریاکاری اتنی ہو چکی ہے, اتنی ریاکاری ہے کہ چلتے ہیں تب ریاکاری, اٹھتے ہیں تب ریاکاری, بیٹھتے ہیں تب ریاکاری ہے. لیکن مسلمانوں, یہ سارے اعمال جس میں ریاکاری موجود ہے تمہارے منہ پہ مار دیے جائے, تمہارے کوئی قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی عمل ایسا ہے کہ لوگ اسے غلط سمجھتے ہو اور وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہو, تو سمجھو وہ عمل ہی تمہارے لیے کافی ہوگا. لیکن ایک بات اور یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو خوب جانتا ہے. تم کتنے بڑے عامل ہو, کتنے بڑے عالم ہو, تم کتنے بڑے نیک پرہیزگار ہو, کتنے بڑے متقی ہو, سارے راز, سارے دلوں کے رازوں کو اللہ کے سوا بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں, تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا, تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تمہاری شکلوں سے نہیں ضرورت اس کو دیکھنے کی, تم کالے ہو, گورے ہو, لولے ہو, لنگڑے ہو, کبڑے ہو, کیسے ہو, اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے, تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے, تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا تم کیسے ہو. جیسا اللہ نے بنا دیا, اس کے بعد اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہو اور تمہارے دلوں میں صرف دنیا کی محبت بھری پڑی ہو. کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دل کا جائزہ لے رہا ہو, اس وقت تمہارے دل میں صرف دنیا کے مال کی محبت بھری پڑی ہو. اللہ تمہارے دل کا محاسبہ کر رہا ہو, تمہارے دل میں صرف دنیا داری بھری پڑی ہو, گندگی بھری پڑی ہو. کہ ایسا نہ ہو اللہ تمہارے دل کو دیکھ رہا, تمہارے دل میں ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی گندگی بھری پڑی ہو. اگر ایسا ہوا تو اپنا انجام بھی برا یاد رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو سمجھو اس نے دنیا میں آ کر کچھ بھی نہیں کیا, وہ تو جہنم کے گڈھے میں جانے جانا اس کو. اگر ہم دنیا میں رہ کر ایک دوسرے کا بغض و کینہ, حسد, جلن یہ سب سینے میں بھرے رہے اور دنیا کی محبت, مال دولت, مکان کی محبت, جائیداد کی محبت, اولاد کی محبت, دنیا کی محبت, بھائیوں کی محبت, کھیتی باڑی کی محبت, دنیا دار کی محبت اگر سینے میں رکھی رہی اور لے کر یہ دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے یہاں کیا منہ دکھاؤ گے. سوچنے کی بات ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دلوں سے گندگی کو دور کریں, اپنے دلوں میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی یاد, محبت بسائیں. کرم کی بھیک تو میرے کریم مجھے دے دے, نبی کے صدقے میں عقل سلیم دے دے, نکال دے میرے منفی خیال سینے سے, سکون قلب کی دولت عظیم